على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سفیر ختم نبوت بابا جی کی تصویر اور عکس صاحبزادہ صاحب کی شکل کے اندر فیض کے اندر تشریف فرما ہیں۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو دو قاعدے، دو اصول ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے اس جیسا کوئی نہیں، اور جو وصف اور جو اوصاف ہمارے محبوب کے اندر ہیں ویسے اوصاف بھی اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ کسی نے کہا تھا معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو محبوب کی دہلیز پہ نہ جانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں گفتگو کے اندر ٹھہراؤ ہوتا تھا، توقف ہوتا تھا، گفتگو اتنی دل آویز ہوتی تھی کہ سننے والا حروف انگلیوں پہ گن سکتا تھا، سن سکتا تھا۔ لیکن جو صحابہ کرام اونچا سنتے ہیں نا، اور یہ بھی میرے حضور کا اعجاز ہے کہ میرے حضور علیہ السلام کے لبہائے اقدس تک یا آپ کی لبہائے اقدس سے جو آواز پہلا سنتا تھا آخری بھی اسی سماعت کے ساتھ سنتا تھا۔ ایک یہ وصف تھا۔ دوسرا، لمبے سے لمبا شخص بھی میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا نا تو اس کا قد حضور علیہ السلام کے کندھوں کے برابر ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ راعنا، کہ رعایت فرمائیں۔ تو یہود بھی درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اس لفظ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، چتھ کے بولا کرتے تھے، تو گستاخی کا عنصر ہوتا تھا۔ تو ایک صحابی نے ان کا لفظ بھی سن لیا، وہ صحابی دوڑے دوڑے یہودی کے گھر پہ گئے اور کہا آج کے بعد تم نے ہمارے حضور کو رائنا نہیں کہنا۔ تو وہ کہنے لگے تم بھی تو کہتے ہو رائنا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو محبت سے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی محبت سے کہتے ہیں۔ تو وہ صحابی دوڑتے دوڑتے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود رائنا کہتے ہیں، ان کو منع فرمائیں۔ یہ آپس میں ڈائیلاگ ہو رہا تھا تو جبریل علیہ السلام اترے اور فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا۔ محبوب سے یہ ایک جملہ ہی رات کا نچوڑ ہے، جو میں کہتے ہیں نا بدعتی مشرک۔ تو جبریل اترے اور فرمایا یا رسول اللہ اپنے چاہنے والوں سے کہیں کہ رائنا نہیں کہنا، وقول انظرنا، بلکہ کہنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے ان کے ذاتی ناموں سے مخاطب کیا ہے، یا آدم اسکن، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا موسیٰ، یا ہارون، یا ابراہیم۔ لیکن جب محبوب کو تخاطب کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ اور مغیرہ بن شعبہ روایت کو نقل کرتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں صحابہ ناخنوں کے ساتھ دستک دیا کرتے تھے۔ آپ 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کسی کی دہلیز پہ کھڑے ہوں تو الٹے ہاتھ کے ساتھ آپ دستک دیا کرتے تھے۔ ساغر صدیقی لاہور کا ایک دیوانہ شاعر گزرا ہے، شعراء کا تخیل ہوتا ہے لیکن اہل سنت نے سچ کر دکھایا۔ ساغر کہتا ہے میں نے پلکوں سے دریار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ اس کا تخیل تھا، صحابہ نے، اہل اللہ نے، بابا جی نے سچ کر دکھایا۔ بلکہ خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے دریار پہ دستک دینا، ارے اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔
جس طرح پروفیسر صاحب گفتگو فرما رہے تھے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ایک ایک لفظ نور ہے. مغیر بن شعبہ اس کائنات کا آخری صحابی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جب لحد تیار ہوئی اور حضور علیہ السلام کے جسد عطر کو منتقل کیا گیا نا، انہوں نے جان بوجھ کی انگوٹھی نکالی اور لحد کے اندر پھینک دی. امام بخاری فرماتے ہیں تو مغیرہ بن شعبہ مولا کائنات سے کہنے لگے، انگوٹھی نیچے چلی گئی ہے. 136 روایات کا یہ مالک ہے. بخاری مسلم کے اندر متفقن علیہ 2 روایات ہیں، اور استاذیو مسح علی الخفین کی روایت کے مشہور زمانہ روایت کے یہ راوی ہیں. ہاں جی، انہوں نے بیان کیا ہے. اتنے ذہین تھے، اتنے فتین تھے، اتنے زیرک تھے جس کی انتہا نہیں ہے. حدیبیہ کے موقع پہ مسعود ثقفی بیٹھا تھا تو بڑے سے بات منوانی ہو تو عرب کا طریقہ ہے وہ ہاتھ لمبا کر کے داڑھی کو لگاتے ہیں. تو یہ ہاتھ لمبا کر کے حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو لگانے لگے تو ان کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی. تلوار کا دستہ مارا اور مشرک، حضور پاک ہیں تو ناپاک ہے، اپنا ہاتھ پیچھے کر. اتنے کمال کے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ وضو کروانے کا برتن میرے پاس ہوا کرتا تھا. جس طرح قبلہ میاروی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے حضور جیسا کوئی نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں میرے پاس برتن ہوتا تھا. عبداللہ ابن مسعود کے پاس تکیہ اور حضور علیہ السلام کے نالین ہوتے تھے. تو یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، بڑا چھوٹا سا قد تھا، بڑا چھوٹا سا قد، اور بڑی باریک باریک ٹانگیں تھیں عبداللہ ابن مسعود کی. کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ بڑا علم کا خزانہ ہے، 70 سورتوں کے حافظ ہو اور فہم بڑا ہے، بصیرت بڑی ہے، بڑی فہمیدہ ہو، کہاں سے لیا اتنا علم؟ اکیلے بیٹھے تھے تو ڈسکشن ہو جاتی ہے، ڈائیلاگ ہو جاتا ہے کہ بڑا علم ہے، کہاں سے سیکھا ہے، وقت ہوتا نہیں ہے. تو انہوں نے قمیض اتارا، بٹن اتارے نا، تو نیچے ایک بنیان پہنی ہوئی تھی، اس کے اندر نالین رکھنے کی جگہ تھی. فرمانے لگے میں نے کوئی نہیں پڑھا، میں حضور کی نالین اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہوں، اللہ جتنا علم حضور پہ داخل کرتا ہے اس کی خیرات مجھے عطا فرما دیتا ہے. یہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں واہ واہ بڑا علم ہے. یہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ صحابہ کرام انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ دستک دیا کرتے تھے. کسی اہل جنوں اور اہل محبت نے کہا تھا، محبت محبوب کی دہلیز پہ جانے کا وتیرہ ہے نا، سبق ہے. ہم نے استاد جی شعر بڑا کمال دا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ دریا پہ کبھی غور کیا. ہم نے قطرہ دیکھا نہ دریا پہ کبھی غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. تو مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں نے انگوٹھی نکالی، لحد کے اندر پھینک دی. مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہمارے بڑوں جیسا کوئی نہیں ہے اور حضور جیسا بننا تو بڑا مشکل ہے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضور جیسے ہیں ہی کوئی نہیں ہے. سن لیں، دوسرا رب نہیں ہے اور دوسرے حضور نہیں ہے. اس پہ بھی ہمارے علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں نے مولا کائنات سے کہا کہ انگوٹھی نیچے پھینکی، اٹھا لوں؟ انہوں نے کہا جی اٹھا لیں. یہ کہتے ہیں میں جھکا، میں نے پہلے حضور علیہ السلام کے جسد عطر پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا. اب 2 طرح کی روایات ہیں، 2 طرح کی. ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا، امام ذہبی نے بھی. یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام لبہائے اقدس کو حرکت دے رہے تھے تو میں نے کان لگایا تو حضور فرما رہے تھے رب سلم امتی، میرے اللہ میرے امت کو بھلا اور فضل اور سلامتی عطا فرمانا. تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی دہلیز پہ جانے کے آداب بھی معلوم کرتے ہیں، بھانپتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب جیسا، ہمارے آقا جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں بدعتی کہتے ہیں جی، بدعتی. امام بخاری سب سے بڑے بدعتی تھے، ہم ثابت کرتے ہیں جی. یہ کون سی نماز ہے کہ ہر حدیث لکھی جائے اور ہر حدیث کے بعد غسل کیا جائے اور ہر حدیث کے اختتام پہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے؟ ایسی نماز صحابہ نے پڑھی ہے، حضور علیہ السلام نے پڑھی ہو. امام بخاری نے 7563 حدیث لکھی ہیں.
اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز صحابہ میں سے کسی نے نہیں پڑھی، یہ سن لیں، تابعین میں سے کسی نے نہیں پڑھی۔ حضور علیہ السلام کا حکم نہیں ہے۔ بدعت اسے کہتے ہیں جس کام کو حضور نے نہ فرمایا ہو اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں ہر حدیث میں حضور علیہ السلام کو سناتا، اور ہر حدیث سنانے کے دوران مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی۔ اور حافظ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ حضور کو دیکھ لے وہ ولایت کے 2999 مراتب طے کر جاتا ہے۔ 7563 کو ملٹیپلائی کرو 2999 سے، اور آخری حدیث استاد جی، حبیبتانی کلیمتانی ثقیلتانی علی المیزان اور علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زناٹے دار تماچا ہے۔ جو کہتے ہیں بدعتی ہیں، بدعت کا فتویٰ لگانا تو بخاری پر لگاؤ، بخاری نے ہمیں سبق دیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں جب میں بخاری شریف کی تکمیل کرنے لگا، میں نے اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی تربت انور پر رکھ کر یہ حدیث پوری مکمل کی تھی۔ اور حدیث سنیے پوری، میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا پیر و مرشد جس جگہ دفن ہو، وہ اپنے پیر و مرشد کا وسیلہ دیے بغیر اللہ سے مانگے گا، اللہ نہیں عطا فرمائے گا۔ حدیث بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، راوی بھی احسن ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب پیر و مرشد کا یہ عالم ہے تو حضور علیہ السلام کی تربت انور کا کیا عالم ہوگا؟ یہ قرآن سے ثابت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ یہ تو ایک مثال ہے نا۔ امام مالک 5 بدعتیں اکٹھی کیا کرتے تھے، 5 بدعتیں، اور امام مالک اس کائنات کا واحد بندہ استاد ہے جس کو 40 سال تک لگاتار ہر رات سونے سے پہلے میرے حضور علیہ السلام اپنا دیدار خاص کروایا کرتے تھے۔ بدعتی کو حضور کا دیدار ہوتا ہے؟ آپ کی سن پیدائش ہے 1924۔ کب ہے؟ 1924۔ اور جو کہتے ہیں نا ہم معتدل ہیں، نہ ہم متشدد ہیں نہ ہم پست ہیں، ہم درمیان میں ہیں، ان کی پیدائش ہے 1857۔ انہوں نے اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے گاندھی سے خطبے جمعے بھی سنے ہیں۔ اگر ختم نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو انہوں نے گاندھی کو نبی بھی تسلیم کر لینا تھا۔ یہ بہتر ہے کہ ہم چپ رہیں۔ اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو جی میں پنجابی کیا دن خودو لیراں دا توڑا سارا کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ دینا ہے۔ آپ کے باوجداد نے لکھا ہے امام مالک بدعتی تھے، بدعتی۔ اس کا جواب نہ سعودیہ والے دے سکتے ہیں نہ کویت والے دے سکتے ہیں، سن لیں۔ بدعتی تھے ان کے نزدیک۔ امام مالک نے کبھی مدینہ شریف کے اندر پاخانہ نہیں کیا۔ صحابہ پاخانہ کیا کرتے تھے؟ کہاں کرتے تھے؟ مدینہ شریف کے اندر کرتے تھے نا۔ نیا کام بدعت ہے نا۔ امام مالک پاخانہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ جاتے تھے، پاخانہ کر کے جلدی جلدی واپس لوٹتے تھے۔ ایک حج کیا امام مالک نے، دوسری بدعت۔ کتنا حج کیا جی؟ یہ تو سال کے اندر 14 عمرہ کرتے ہیں اور ہر سال حج کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ تیسری بدعت، امام مالک جوتے اتار کے چلا کرتے تھے۔ چوتھی بدعت، امام مالک گھوڑوں کا بیو پار کیا کرتے تھے، کبھی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے۔ پانچویں بدعت، جو بھی پرانا گھر امام مالک دیکھتے اپنی قمیض اتار کر سینہ اس دروازے کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیتے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی پرانا گھر ہے، قمیض اتار کے سینہ رگڑنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا نالائق، اس در و دیوار پہ حضور علیہ السلام کی نظر رحمت ٹھہری ہے۔ میں فیضان لینا چاہتا ہوں، فتویٰ لگاؤ تو پہلے بخاری پر لگاؤ کہ وہ بدعتی ہے، پھر امام مالک پہ لگاؤ، امام شافعی پہ لگاؤ۔ قرآن صرف سنی کو سمجھ آتا ہے، حدیث بھی صرف سنی کو سمجھ آتی ہے، اور سمجھاتا ہے صوفی۔ سمجھاتا کون ہے؟ میں دلیل دینے جا رہا ہوں قرآن کی نظر سے۔ سورت معارج ہے، سورت معارج پارہ نمبر 30 29۔ تو سورت معارج تیسری سورت ہے، تیسری ہے قلم کے بعد، چوتھی ہے، چوتھی ہے سورت ملک، سورت نون، سورت حاقہ اور سورت معارج۔ اس کی آپ نے دوسری آیت ہے، یہ تیسری آیت ہے، تعرج الملائکۃ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے۔ اس تفسیر کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے نا کسی اللہ والے کی نظر رحمت سے، تو اللہ اور محبوب کے درمیان 50,000 سال کی مسافت ہے۔
50,000 سال عمر چاہیے، ہماری تو عمر بھی 40 سال ہیں، 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، اس سے زیادہ عمر ہی نہیں ہے۔ تو پیر کرم شال ازری فرماتے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کا ادب بجا لاتا ہے نا، حضور علیہ السلام ایک نظر رحمت اٹھا کے اس کو 50,000 سال کی مسافت پلکیں جھپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے ٹوٹل جو دین ہے وہ یہ ہے، ہمارے حضور علیہ السلام جیسا کوئی نہیں ہے، جیسے حضور ہیں ویسا کوئی نہیں ہے۔ اور صحابہ نے جو محبت کی تو وہ بڑے خوبصورت واقعات ہیں، تعظیم کی اور ادب کے، وہ تو ختم نہیں ہونے۔ صرف میں آپ کو اس کو 1200-1300 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں اور آخری بات سنا کے گفتگو سمیٹ دیتا ہوں۔ محمد بن قاسم کی 16-17 سال عمر تھی، اور حضور علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، جب طائف میں پتھر لگے نا میرے حضور علیہ السلام کو، تو فرمایا بد دعا کریں، فرمایا نہیں، انہی کی نسل سے ایک شخص ہوگا جو دین کی سرفرازی کا سبب بنے گا۔ محمد بن قاسم میرے حضور علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اور آل سادات اور بزرگوں کا بڑا احترام کیا کرتا تھا۔ جنگ لڑتا لڑتا دیبل آ گیا، راجہ دہر کے اس نے دانت کھٹے کر دیے۔ راجہ دہر نے کور کمیٹی بٹھائی، راجہ دہر نے کہا جو کمانڈ ان چیف ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ تو جو قاصد تھے انہوں نے کہا جی صرف 16-17 سال۔ تو راجہ دہر بڑا کمینہ بندہ تھا، اس نے کہا لے جی چٹکی کے اندر فتح کر لیں گے جی۔ راجہ دہر نے استاد جی کو 5-6 خوبصورت 2 شہزائیں اکٹھی کی، خوبصورت عورتیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے سبق ہے۔ اصل نا کنسپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے، آپ کو بات پلے پڑ جائے، وگرنہ باتیں اتنی ہیں کہ رات بیت جائے۔ اور حضور علیہ السلام کی باتیں میٹھی بھی بڑی ہیں، جس طرح بندہ سناتا جاتا ہے ماحول کے اندر تر و تازگی اور رحمت کا چھڑکاؤ ہوتا جاتا ہے۔ اس نے 5-6 2 شہزائیں اکٹھی کی، وہ پہلی خوبصورت تھی، ان کو ہار سنگار کیا، سونے سے لبریز کر دیا۔ انہوں نے ٹائمنگ پتہ کی، ملاقات کی ٹائمنگ تھی خیمے کے اندر محمد بن قاسم کے ساتھ، شام کی نماز سے عشاء کے وقت خیمے کے اندر ہلکی ہلکی دیہ سلائی جل رہی تھی، اور پہلے پیغام بھیجا گیا کہ ہندوستان کی 5-6 خوبصورت عورتیں آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ خیمہ آپ کو پتہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بمشکل 4-5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم مصلی پہ بیٹھا تھا، ہاتھ کے اندر تسبیح تھی، وہ کافور سندل زعفران وجود پہ لگا کے، اوریجنل جو سونا ہوتا ہے نا وہ ایسے چمکتا ہے جیسے ہاڑ کی دھوپ چمکتی ہے۔ یہ بزرگوں نے اوریجنل سونے کی نا ایک مثال دی ہے، ایگزامپل دی ہے، پہچان دی ہے، اوریجنل سونا۔ وہ بھی پہنا ہوا تھا، ہیروں کی انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی تھی، اندر انٹر ہوئی، بیٹھ گئیں، ریشمی لباس کے اندر ملبوس تھیں، درمیان میں محمد بن قاسم تھا۔ محمد بن قاسم کے ہاتھ کے اندر لکڑی کی تسبیح تھی اور سر نیچے جھکایا ہوا تھا، 17 سال عمر تھی۔ تو 2 گھنٹے گفتگو جاری رہی، محمد بن قاسم نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جو بڑی تھی نا، بڑی گرو، اس نے کہا محمد بن قاسم ہم تیرے لیے سنور کے آئی ہیں، ہماری طرف دیکھ، زمانہ ہمیں دیکھنے کے لیے ترستا ہے، ہماری ایک جھلک کے لیے لوگ آسمان سے تارے توڑنے کے لیے تیار ہیں، خریدنے کے لیے تیار ہیں، تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، کیا کوئی ہم سے زیادہ سونا ہے جس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ اعظم چشتی نے قلم اٹھایا، چوئی صاحب، اور اعظم چشتی نے فرمایا اجے تو میرا محبوب نے ڈٹھا۔ بیٹھے رہنے، اٹھینا نہیں، لطف لیں، پیسے میں آپ سے لے لوں گا انشاءاللہ۔ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، جنہوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جو ہاتھ رکھے پھلاں دے وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جھال نہ جلی جاوے، جو کھولے پیچ زلف دے اجے راہی راہ بھول جاوے، حسن خدا نے اتنا دیتا علمہ وچ نہ آوے، علم خدا نے اتنا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے۔ مجھے فراز صاحب یاد آ گئے، چوئی صاحب جی چاند ہے اس محفل نو میں محشر دے فجر تک روک لواں، جی وس چلے میرا تو سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے رات مکے، نہ اے بات مکے،
غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر ہی بکھرتی گئی، رات ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑا گیا، چاند گہن آ گیا، میر شرما گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، جس نے حضور کو دیکھا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے ہمارا آئیڈیل مقام، ہماری توجہ، ہمارا زاویہ، امام زرقانی فرماتے ہیں جو حضور سے محبت کرتا ہے پھر ذکر بھی حضور کا کرتا ہے، پھر وہ باتیں بھی حضور کا کرتا ہے، جیسے میرے حضور ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ سن لیں۔ اور یہ میرے اور آپ کے حصے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضور ہمارے ہیں۔ الحمدللہ قرآن سمجھ بھی اہل سنت کو آیا، حدیثیں سمجھ بھی اہل سنت کو آئیں۔ استاد جی گجرات کا وہ مجذوب ہے بابا سائیں توکل امبالوی، شاہ امبالوی، وہ امی تھے، تو یہ جو 1924 کی پیداوار ہے نا، یہ ان کے پاس پہنچ گئی، ان کے سامنے قرآن رکھ دیا، حدیث رکھ دی۔ وہ امی ہیں، امی وہ ہوتا جو کسی سے پڑھا نہ ہو، چٹا نہ پڑھ ہو، لیکن جو لوگ حضور کا ادب کرتے ہیں، حضور غازی المدین شہید کو نہیں سارا کچھ عطا فرما دیتے، سارا کچھ ہے ہی میرے حضور کا۔ تو انہوں نے کتابیں سامنے کی کہ حدیث کون سی ہے، قرآن کون سا ہے، آپ نے آنکھیں بند کی اور حدیث سامنے رکھی، آنکھیں کھولی، فرمایا حدیث ہے، فرمایا پڑھے ہوئے نہیں ہو، کن سے پوچھا ہے، فرمایا جن کی باتیں ان کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے بتا دیا ہے۔ ہمارے تو بابوں جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے باب مشتاق جیسا کوئی ہے جنہوں نے پوری زندگی سفارت ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، جنہوں نے پوری زندگی جو دکھی لوگ ہیں اپنا سینہ وسعت کے ساتھ پھیلا کے، سینے کے ساتھ لگا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا دیا ہے۔ بات کرنے کا لب لباب یہ ہے کہ میں قبلہ چوئس صاحب، بابا جی فیض مہر عزیز صاحب دامہ اقبال ہو، چودھری جمیل صاحب اور قبلہ مفتی محمد عمران مہروی صاحب اور پروفیسر اپنا عطاء الرحمن ثاقب رضوی صاحب، چوئس صاحب کے انتخاب دیکھیں، انہوں نے تینوں ذائقے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور کم خرچ اور بالا نشی، کم خرچ اور بالا نشی۔ حالانکہ میرا بلڈ پریشر لو تھا، بڑی کوفت میں بیٹھا تھا، یہ جو گفتگو ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے فضل سے اور بابا جی کے نظر کرم سے ہوئی ہے، لیکن مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ عطاء الرحمن صاحب نے گفتگو کی تو مجھے پتہ چل گیا میں نے کیا بولنا ہے، پھر مفتی صاحب نے گفتگو کی تو میرے رستے اور بھی آسان ہوئے کہ میں نے کیا بولنا ہے۔ یہ میں نے جو کچھ بولا ہے، جو مجھ سے پہلے میرے قبل بڑے پیش رو قبلہ پروفیسر صاحب مفتی صاحب نے گفتگو کی ہے، یہ ان کی مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کو شاد و آباد فرمائے۔ ایک نعرہ لگائیں زور کے ساتھ، میں لاواں گا، میں لینا ہے یہ نعرہ، جڑی ہے نا نجدی دی منجیاں انہاں توڑ کے لگا جاسی، نعرہ حیدری۔